بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ان الفاظ تو واضح طور تے یہ بات معلوم ہوندی ہے کہ ایک ہے مان، یعنی بہت بڑا محسن وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ایک ہے ممنون علیہم۔ ممنون علیہم تو مراد وہ لوگ نے جنہ تے اللہ نے احسان کیتا ہے، اور ممنون علیہم خوش نصیب لوگ جنہ تے رب تعالیٰ نے احسان کیتا ہے، وہ مومنین نے، کلمہ پڑھنے والے نے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، آپ دی شریعت تے ایمان لانے والے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو اس محسن اعظم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے احسان عظیم کیتا ہے، اور وہ شے کیڑی ہے، وہ چیز کیڑی ہے جس نو عطا کر کے رب تعالیٰ نے احسان کیتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے نبوت و رسالت دے کر کے مبعوث فرمایا، اور نبوت اور رسالت دا تاج جو رب تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات میں پہنایا، یہ بھی ایک احسان ہے رب تعالیٰ دا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے عمل کر کے حقیقی معنی اندر مومن بننا،
یہ بھی رب تعالیٰ دا احسان ہے، کیونکہ رب دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ نیکی کر سکتا نہیں، اور رب تعالیٰ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا۔ اگر رب تعالیٰ توفیق عطا نہ کرن تو کوئی شخص ہدایت نہیں پائے گا۔ یہ رب دی توفیق ہوندی ہے، رب دی عطا ہوندی ہے، اس دا فضل ہوندہ ہے، اس دا احسان ہوندہ ہے کہ کسی نو ہدایت نصیب ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دی رحمت اور اس دا فضل، اس دی عطا کردہ توفیق ہی ہوندی ہے کہ انسان نو عمل صالح دی فرصت مل جائے۔ قرآن پاک پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں دا ذکر کیتا ہے کہ جدوں اللہ دے رسولہ نے، نبیہ نے اپنی قوموں نو دعوت توحید پیش کیتی ہے، تبلیغ کیتی۔ توجہ میری طرف کیجیے، جمعہ دے آداب دا خیال کیجیے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں نو نبوت اور رسالت عطا کیتی ہے، پھر انبیاء کرام نے اپنی قوموں نو دعوت توحید، دعوت دین پیش کیتا ہے، اور انہوں نے راہ راست لانا چاہیا، تو قوم دے لوگ کہنے لگے قالو ان انتم الا بشر مثلنا، اچھا اسی تواڈی دعوت نو قبول کریے، تواڈی بات نو منیے، تواڈی گل تے یقین کریے، تسی بھی تے ساڑھے جیسے بشر ہو، تسی بھی تے ساڑھے جیسے انسان ہی ہو، تسی چاہندے ہو کہ اسی انہاں دی پوجا چھوڑ دئیے جنہاں دی پوجا، جنہاں دی عبادت ساڑھے باپ دادا اباؤ اجداد کر دے رہے۔ اسی تواڈے کہن تے اپنے باپ دادا دا دین راستہ چھوڑیے، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اچھا تسی ساڑھے سامنے کوئی کھلی کوئی واضح دلیل پیش کرو نا، پھر اسی سوچنے ہیں کہ اسی اپنے باپ دادا دے راستے نو چھوڑنا یا نہیں۔ اگو اللہ دے انبیاء دا جواب کیا ہے؟ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 11۔ انبیاء اکرام نے اگو اپنی قوموں نے جڑا جواب دیتا ہے، انبیاء دی جماعت کہنے لگی اِنَّا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے تواڈی بات ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، اسی تواڈے جیسے بشر ہیں، تواڈے جیسے اسی انسان ہیں۔ اس مقام تے بات یاد رکھیے، نبی جڑا ہوندہ ہے جنس تے اعتبار نہ بشر ہوندہ ہے، لیکن مقام اور شان دے اعتبار نہ پوری قوم دے اندر نبی جیسا کوئی نہیں ہوندہ۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ جنس تے اعتبار نہ بشر ہے، آپ جنس تے اعتبار نہ بشر نے، اس تے قرآن پاک دی کئی ایک آیات مبارکہ دلائل دے طور تے موجود نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ صحیحہ اس تے واضح دلیل دے طور تے موجود نے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنس تے اعتبار نہ بشر نے۔ اس عنوان دی تفصیل انشاءاللہ اسی آیت دی تفسیر اندر آگے چل کے بیان کریں گے، لیکن میرا اور میری جماعت عقیدہ لکھ لیجئے، جو عوام الناس اندر تاثر ہے نا کہ اہل الحدیث دا شاید عقیدہ اور نظریہ اے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے جیسے نے، نعوذ باللہ، اسی تے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جوتے مبارک دی نیچے لگنے والی خاک دے برابر بھی نہیں، لیکن جو عقیدہ قرآن نے، جو عقیدہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے دیا ہے، اور جو نبی دی تعریف جال حق اندر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب نے بھی لکھی ہو، یہی ہے کہ نبی وہ ہوندہ ہے
جڑا جنس دے اعتبار نہ بشر ہوندہ ہے وہی نبی ہوندہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنس دے اعتبار نہ بشر نے اور مقام شان عزت عظمت رفت بلندی دے اعتبار نہ افضلیت دے لحاظ نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سردار نے ساری کائنات دے سرتاج نے. آپ مقام دے لحاظ نہ سید الرسل نے آپ مقام دے لحاظ نہ امام الانبیاء نے جنس دے اعتبار نہ بشر نے سنی آل الحدیث دا عقیدہ لیکن شان اور مقام دے اعتبار نہ رب دی پوری کائنات دے اندر رب دی تمام مخلوقات اندروں میرے مصطفیٰ دی شان جیسا کوئی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو تمام انبیاء کرام جنہوں نے اپنی قوموں دعوت پیش کی تھی اور قوموں نے کیا تسی ساڑھے جیسے بشر ہو اگر انبیاء نے بشریت دا انکار نہیں کیتا. قرآن پاک دے الفاظ نے میرے الفاظ نہیں گھر اندر جائیے قرآن پاک کھولیے سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 11 انبیاء نے کی آکھیا کہ اسی تواڈے جیسے بشر ہاں. اے تواڈی بات ٹھیک ہے کہ اسی تواڈے جیسے بشر ہاں لیکن اگلی بات اللہ اپنے بندے اندروں جس تے چاندہ احسان فرماندہ ہے. اللہ جس تے چاندہ احسان کرتا ہے اور اللہ جس تے چاندہ اپنا فضل کرم کرنا چاہے وہ قادر ہے وہ کرد ہے. اور انبیاء نے کو اے بات بھی کہی اپنی قوموں کہ اللہ دے حکم تو بغیر ساڑی کوئی مجال نہیں اللہ دے آرڈر تو بغیر ساڑی کوئی مجال نہیں کہ اسی تواڈے پاس کوئی دلیل لائیے کوئی سلطان لائیے کوئی معجزہ لائیے. اللہ فرماندے نے لیکن جڑے مومن نے وہ تو صرف رب دی ذات تے بھروسہ رکھ دے. مومن نو صرف رب دی ذات تے بھروسہ ہوندہ ہے. تو بات ہے سمجھ آئی کہ انبیاء اکرام نو جدوں لوگاں نے بات کہی تسی ساڑھے جیسے بشر ہو اسی تواڈی گل مان کے اپنے ابا و اجداد دا دین کیویں چھوڑ دئیے. انبیاء نے کو آکھیا اے تواڈی بات ٹھیک ہے کہ اسی تواڈے جیسے بشر ہاں لیکن رب نے ساڑھے تے اپنا فضل کیتا ہے رب نے ساڑھے تے احسان کیتا وہ احسان کیے کہ رب نے سانو نبوت عطا فرمائی. نبی نو نبوت دا ملنا نبی دی ذات تے رب دا احسان ہے. نبی نو نبوت کون دیندہ ہے اللہ عطا کردہ. اس طرح سمجھنا ہے تو میں آسان کر کے سمجھا دینا کہ جو نبوت اور رسالت رب دا عطا کرنا عظیم ترین نعمت ہے. اور جڑی نبوت اور رسالت ہے ایک کسبی منصب نہیں ہے. مثلا کوئی بندہ زیادہ محنت کرے کوشش کرے کاوش کرے اور کہے میں نبی بن جاتے ایسا نہیں ہے. کسب آندے نے محنت کرنا کوشش کرنا کاوش کرنا. کوئی بندہ زیادہ نماز پڑھے زیادہ روزہ رکھے زیادہ حج کر لے زیادہ تسبیحات پڑھے زیادہ رب رب کرے اور کہے کہ میں نو نبوت مل جائے گی ایسا نہیں. اور جتنی انبیاء اکرام نو رب نے نبوت عطا فرمائی ہے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دی جماعت ہے. مختلف اقوال نے کسی نو بھی قصب دی بنیاد تے نبوت نصیب نہیں ہوئی بلکہ منصب نبوت وہبی منصب ہے. رب نے جس نو چاہیا اپنا نبی منتخب فرما لیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے رب تعالیٰ نے اس نعمت عظیمہ دا اختتام کیتا ہے. نبوت انبیاء تے چل دی رہی رب نے جس جس نو چاہیا چن چن کے نبوت عطا فرمائی. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو ذات مبارکہ دی باری آئی رب تعالیٰ نے اس نعمت عظیمہ دا اختتام مصطفیٰ دی ذات تے کیتا ہے. اور ساتھ اعلان بھی کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم.
اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما گئے، خود معنی بیان فرما گئے. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. محبوب نے فرمایا میں ہوں خاتم النبیین. محبوب جی اس دا معنی کیے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رب نے نبوت نو میری ذات تے ختم کیتا ہے. تو گویا نبوت رب جس نو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہونے نعمت عظما نبوت آگے کسی نو ہبا ہو سکتی؟ پیغمبر دی ذات تے ختم. رب نے جس نو چاہیا نعمت عطا فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے نبوت اور رسالت عطا کی، نعمت عظما عطا کر دی، اور آپ دی ذات تے نبوت اور رسالت نو ختم کیا. آپ نو خاتم النبیین بنایا، آپ دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا. اور نال رب تعالیٰ نے اعلان بھی کیتا ہے، فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماندے نے گل سنو، میں رب جس نو چاہنا میں اس نو نبوت عطا کرنا، جس نو چاہنا رسالت عطا کرنا. کافرہ اعتراض کیتا نا، کہنے لگے اسی تو آڑے تے ایمان لے آئیے. بڑی گل ہے، تسی آندے ہو میرے تے ایمان لے آؤ، اسی تو آڑے تے ایمان لے آئیے. لن نؤمن حتی نعطا مثل ما اوتی رسول اللہ. حالت نو من لئیے، اسی ہرگز ایمان نہیں لے آوانگے جب تک سانو کوئی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ دے رسولہ نو دیتی جاندی ہے. تسی ساڑھے جیسے ہو، ساڑھے خاندان چو پیدا ہوئے ہو، ساڑھے رشتہ دار ہو. مکہ کفار مکہ یہ کہنے لگے تسی ساڑھے خاندان چو پیدا ہوئے ہو، تسی آندے ہو میں نو نبوت ملی ہے تے سانو کیوں نہیں ملی؟ رب نے کافران دا جواب دیتا ہے. سورت انعام پڑھ جائیے، آیت نمبر غالباً 144 ہے یا 143 ہے. اللہ فرماندے ہیں اللہ عالم، اور تسی آندے ہو رب نے سانو نبوت نہیں دیتی. اللہ فرماندے ہیں میں رب جس نو چاہنا اس نو رسالت عطا کرنا، میں چننا نبوت میں عطا کرنا، رسالت میں عطا کرنا. تو انہوں نے عطا کیتی، میری مرضی ہے. میں جنہوں نے رسالت نبوت عطا کیتی ہے میرا اختیار ہے. یہ نعمت میں جس تے چاہیا ساری انسانیت دے اندروں جو دل رب نو میں نو پیارے اور خوبصورت لگے، میں رب نے انہوں نے منتخب کر کے انہوں نے نبوت اور رسالت عطا کی تھی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماندے ہیں میں جس نو چاہنا رسالت دینا، میں جس نو چاہنا رسالت عطا کرنا. کوئی بندہ اپنی مرضی نہ رسول تے نبی نہیں بن سکتا. یہ فیصلہ کرنا کہ نبی کون ہوئے گا کدھا اختیار ہے، نبی کس نو بنایا جائے گا یہ فیصلہ کس کیتا ہے؟ اللہ نے. یہ تے اللہ دا کام ہے نا، کیونکہ رب دی ذات ہر بات دی مصلحت نو بھی جان دی ہے، رب ہر بات دی حکمت نو بھی جان دا ہے. اور رب نو معلوم ہے منصب رسالت میں کنہ کنہ نو فائز کرنا ہے. اور رب نو معلوم سی رب نے اپنی منشاء دے مطابق، اپنی مشیت دے مطابق رب نے انبیاء دی جماعت نو منتخب کیا. اور اللہ نے ساری کائنات دے سردار و سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت عطا کر کے پھر رب نے اس تو بڑا احسان کیتا ہے، رب نے مصطفیٰ دی ذات آپ جیسی عظیم شخصیت سانو امتی بنایا. یہ اس دا احسان ہے. اس نے جس نو چاہیا انہوں نے نبوت عطا کیتی ہے. اے رب دے علم اندر سی کہ میں مکہ دے کسے چودھری تے کسے رئیس نو نبوت دینی ہے، یا میں مکہ مکرمہ اندر پیدا ہونے والے جو پیدا ہوئے تو یتیم، پیدا ہوئے تو یتیم، باپ دا سایہ سر تے موجود نہیں. کچھ وقت گزرے ہے، عمر کتنی ہے؟ 6 سال. والدہ بھی وفات پا گئی. رب دی مرضی ہے مکہ دے کسے چودھری نبوت عطا کرنی ہے، یا دور یتیم مکہ دے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے نبوت دا تاج پہنانا ہے. رب دے علم اندر سی، رب نے چاہیا رب نے مصطفیٰ نو نبوت اور رسالت عطا کی ہے. اور پھر پیار بھی کیتا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا.
فرمایا محبوب تسی یتیم سو توانو نبوت اور رسالت میں رب نے عطا کی تھی، رب دا پیار ہے مصطفیٰ دی ذاتنا۔ مکے دا چودھری انہوں نبوت نہیں ملی، کدی مردی ہے؟ مکے دے سارے چودھری مصطفیٰ دے جوتے تے قربان۔ انہاں چودھریاں دی سوچ سی نبوت سانو مل دی، چدراہٹ ساڑے کولے، سرداری ساڑے کولے، تے اے نبی نے پڑھئے قرآن پاک سورہ زخرف پڑھئے، اے چودھری تے سردار تے کفار اے پتہ کی آندے نے؟ اے سارے جمع ہوئے تے کہنے لگے اے آندے نے میرے تے قرآن نازل ہوندہ ہے، میں نو رب نے نبوت دیتی ہے، تے جے رب نے قرآن ہی نازل کرنا سی، اللہ نے اگر کلام ہی اپنا نازل کرنا سی، نبوت ہی دینی سی، عَلَىٰ رَجُلٍ من القریتین عظیم، رب نے جو نبوت دینی سی، رب نے قرآن نازل کرنا سی، اگر رب جو قرآن نازل کردہ تے اللہ انہاں دو بستیاں دے درمیان کسے چودھری تے قرآن نازل کردہ۔ دو بستیاں تو مراد ایک مکہ مکرمہ اور دوسری طائف۔ مکہ مکرمہ یا طائف انہاں دو بستیاں دے کسے چودھری تے رب قرآن نازل کردہ نا۔ مکہ دا چودھری ولید بن مغیرہ ہے، اس تے قرآن اتردہ، یا طائف دا چودھری ہے عروہ بن مسعود سقفی، اس سے قرآن اتردہ۔ پیدا یتیم ہوئے نے، باپ ہے کوئی نہیں سی، 6 سال دی عمر ہوئی ہے، ماں بھی ٹر گئی ہے، دادا سہارا بننے 8 سال دی عمر سی، دادا بھی وفات پا گئے، پھر چچا نے پرورش کی، چچا نے پالیا پوشیا۔ اگر ایسے شخص تے قرآن نازل ہوندہ ہے، اس نو نبی بنا کے بھیجیا جاندہ ہے، تو ساڑھے چودھریاں نو کیوں نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ، آپ دے پاس دنیا دی دولت نہیں، دنیا دی دولت آپ نو پسند ہی نہیں، دنیا دی دولت و دامن خالی ہے۔ حالانکہ رب نے فرمایا سی محبوب اگر تسی فرماؤ تو میں احد پہاڑ نو تواڈے واسطے سونے دا بنا دیاں۔ محبوب نے فرمایا اللہ میری دنیا دے مال نہ محبت ہی نہیں، لیکن چودھریاں دا معیار مال ہے۔ جڑے سردار اور رئیس نے کفار مکہ چودھری جتنے نے سارے نے معیار مال نو بنایا، اپنے منصب نو بنایا کہ چودھری اسی مالدار اسی سیٹھ اسی، اور نبوت رسالت اس نو ملی ہے جو در یتیم ہے۔ رب نے فرمایا زبانہ بند کرو، اللہ عالم، اللہ بہتر جاندہ ہے۔ رب نے جس نو چاہیا اس نو نبوت عطا کی، کیونکہ منصب نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہے، وہ بھی منصب ہے۔ میں رب نے چن کے ساری کائنات دے اندر خاتم النبیین بھی بنایا تے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ نو میں سارے انبیاء دا امام بھی بنایا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیغمبر دی ذات تے رب دا احسان ہے نبوت۔ تا رب نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ عَزِيزٌ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب تعالیٰ دی ذات قیادت نہیں ویکھ دی، سیادت نہیں ویکھ دی، رب مال نہیں ویکھدا، رب منصب نہیں ویکھدا، رب پیسہ نہیں ویکھدا۔ رب تعالیٰ جس نو چاہیا اس نو منصب نبوت عطا فرمایا ہوئے، کیونکہ منصب نبوت کسبی منصب نہیں، منصب نبوت وحبی منصب ہے۔ سمجھنا توجہ فرمانا، کفار مکہ سارے کٹھے ہوئے نے تے انہاں اعتراض کیتا ہوئے، کہنے لگے کیا تیرے رب دی رحمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے رب دی رحمت جڑی ہے وہ صرف تیرے تے ہونی ہے، نبوت رسالت سانو کیوں نہیں مل گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال جواب دیتا ہے سورہ زخرف دے اندر، یہ ساریاں باتاں دا جواب دیتا ہوئے جڑے آندے نے قرآن ساڑھے تے نازل کیوں نہیں ہویا، یہ سانو کیوں نہیں ملیا، چودھری تے رئیس تے بڑے پیسے والے تے اسیاں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جواب ارشاد فرمایا سورہ زخرف اندر، اللہ فرماندے نے محبوب جی انہوں فرما دو کہ کیا رب تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے، رحمت نبوت دی جڑی نعمت ہے، یہ رب بھی تقسیم کردہ ہوئے،
اللہ فرماندے نے دنیاوی مال جڑا کافر ہو اے بھی میں رب نے تو انو دیتا وے، اے دنیاوی مال دی بھی تقسیم توڑی روزی دی تقسیم بھی میں رب نے کیتی ہے، اور ایک دوسرے تے جڑے تو انو مرتبے تے مقام ملے نے، جڑا چودھری تے سرداری دا منصب ملے آوے، اے منصب بھی میں رب نے توڑے تے تقسیم کیتے نے، اور میں رب تعالیٰ نے تو انو ایک دوسرے دا متاحت بنا دیتا وے، اور میں رب دی ذات میں جس نو چاہنا اس نو مقام عطا کرنا وہاں، اے نبوت دی تقسیم میں رب نے کیتی ہے، اے میں رب دا فیصلہ وے، تو انو چودھری انو مال بھی میں دیتا ہے، تو انو منصب تے مرتبہ بھی میں دیتا وے، تے نبوت دی تقسیم انبیاء اندر میں رب نے کیتی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہودیاں دا خیال سی مدینہ الرسول دے یہود مدینہ الرسول اندر جڑا نبی علیہ السلام جدو ہجرت کر کے گئے نے تے یسرب کہلانے والا علاقہ یہودیاں دی کثرت ایتھے تے خیبر اندر موجود سی۔ یہودیاں دا اے من سی، یہودی اے کیا کر دے سن کہ جڑا نبی آئے گا اے تے بنی اسرائیل دے اندروں آئے گا، اے ساڑی قوم اندروں ساڑے قبیلے اندروں ساڑے خاندان اندروں آئے گا، من دے سن آندے سن آخر الزمان پیغمبر آنے والے نے، پیغمبر دے اوصاف بھی تورات اندر موجود سن، آپ دے اوصاف انجیل اندر بھی موجود سن، آپ دے اوصاف نو من دے بھی سن بیان بھی کر دے سن، لیکن یہودیاں دا گمان سی جڑا نبی آئے گا، جڑا امام الانبیاء بن کے آئے گا، جڑی ہستی اور شخصیت ساری کائنات دی سردار ہوئے گی، وہ بنی اسرائیل دے اندروں ہون گے، یہ یہودیاں دا خیال سی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ بنی اسرائیل چو پیدا نہیں ہوئے، آپ اولاد اسماعیل چو، آپ قریش چو، آپ بنو ہاشم چو پیدا ہوئے، اور رب نے آپ نبوت اور رسالت اور خاتم النبیین دا اعزاز عطا کیا۔ ہون یہودیاں نو پریشانی بن گئی، مخالفت یہودیاں دی رسول اللہ نے جڑی مخالفت دی ابتدا ہوئی ہے نا، اس دی ایک بنیادی وجہ اے بھی سی، اے ساڑے خاندان چو کیوں نہیں آئے، اے ساڑی قوم بنی اسرائیل چو آنا سی، اے قریشیاں جو کیویں آگے، بنو ہاشم جو کیویں آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کمال الفاظ کہنے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 دے الفاظ، اللہ فرماندے نے یہودیوں تڑف دے پے ہو، ایمان نہیں لے آنڈے، مخالفت کرن دے ہو، انہاں تے ساڑھے چو آنا سی، یہ نبی جڑا سی تے بنی اسرائیل چو آنا سی، یہ ساڑھے چو کیوں نہیں آئے تے مخالفت تے اترے ہو۔ اللہ اندر نے خاندان تے قومہ تے قبیلے انہاں چو نبی بنا کے بھیجنا میں رب دا معیار ہی نہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں رب جس تے چاہاں اپنی رحمت کر دیا، اے نبوت و رسالت اے جس نو چاہاں دا تشخص کر لا، جس نو چاہاں نو منتخب کر لا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہے جو فضل والا ہے، جو عظمت والا ہے، فضل دا مالک اللہ ہے جس نو چاہے عطا کر دے، رحمت دا مالک اللہ ہے، اس رحمت و مراد نبوت ہے، رسالت ہے۔ اللہ نے یہودیاں نو جواب دیتا ہے، فرمایا جس نو میں چاہیا اس نو نبوت عطا کیتی ہے، جس خاندان اندروں چاہیا اسی خاندان اندروں انہوں نے پیدا کر کے انہوں دی ذات نو منتخب کر کے میں نبوت اور رسالت عطا کیتی ہے۔ رب دے فضل اور اس دی رحمت راضی رو، ایمان لاؤ، مخالفت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام تے نبوت اور رسالت نو فضل نہ تعبیر کیتا ہے۔ سورہ نساء پڑھئے، اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماندے نے اللہ نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑی ذات کتاب بھی نازل کیتی ہے، حکمت بھی نازل کیتی ہے۔ کتاب تو مراد قرآن پاک ہے، حکمت تو مراد کی ہے، حکمت تو مراد کسی حکیم دی کوئی دوائی تے نہیں، حکمت تو مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ جو نکلنے والے الفاظ ہیں۔
انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کتاب رب نے نازل کیتی ہے، جبریل امین لے کے آئے نے، اور حکمت رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو بیان کروائی ہے۔ الکتاب تو مراد رب دا قرآن ہے، اور حکمت تو مراد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب نے کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، اور محبوب اسی تو انو جتنا علم عطا کیتا ہے، میں رب نے تو انو علم عطا کیتا ہے، میں رب نے تو انو سکھایا ہے، اور اے اللہ دا تو آڑے دے بہت بڑا فضل عظیم ہے، تو انو نبوت عطا کیتی ہے، تو انو رسالت عطا کیتی ہے، تو انو کتاب عطا کیتی ہے، تو انو حکمت عطا کیتی ہے۔ کس عطا کیتی ہے؟ رب نے۔ اسی واسطے تو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے، جو پاکیزہ شخصیت و ہستی اور مبارک شخصیت ہے، انہاں دی ذات دا انداز کتنا پیارا ہے، پھر رب دا شکر ادا کرنے دا کہ رب نے میرے تے فضل کیتا ہے، نبوت دی صورت اندر، رسالت دی صورت اندر رب نے انعام کیتا ہے، رب نے احسان کیتا ہے۔ اسی واسطے صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کر دے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک اندر ورم آ جاندہ، آپ دے پاؤں مبارک سو جاندے، اتنا لمبا قیام نبی علیہ السلام لمبی قرات کر دے، رکعتاں زیادہ نہیں، رکعتاں تھوڑیاں نے، لیکن قیام لمبا ہوئے، حتیٰ کہ صحیح البخاری کھولو اشارہ کرنا مقصود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت اندر 5 قرآن پاک دے پارے تلاوت فرما لیندے، تائیں تو رب نے فرمایا سی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ واہ محبوب توڑا رب نہ پیار کتنا سی، کتنی محبت سی، کتنی شکر گزاری کی تھی رب تعالیٰ دی ذات دی، معصوم عن الخطا نے، امام الانبیاء نے، قیامت والے دن بھی سرداری اللہ اپنو عطا فرمائے گا، دنیا اندر بھی انبیاء دی سرداری عطا فرمائی ہے، قیامت میں بھی اللہ ساری کائنات دی سرداری عطا کرے گا، دنیا اندر بھی رب نے نقشہ دکھایا محبوب جی میرا تو اڈی ذات نہ وعدہ میں تو انو ساری کائنات دا سردار بنایا ہوئے، رب نے معراج تے بلا کے پہلے مسجد اقصی اندر انبیاء دی امامت کروائی ہے، سارے انبیاء موجود نے، جدو مصطفیٰ پہنچے نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب جی آگے بڑھئے تے نماز پڑھائی ہے، فرمایا جبریل آدم پیغمبر، نوح پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے نے جڑے رب نہ کلام کر دے رہے نے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء بھی کھڑے نے، فرمایا محبوب جی سارے موجود نے، لیکن مصلی امامت کوئی نہیں آئے گا جتے تسی موجود ہو، ہوتے کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا، محبوب جی امام تسی ہو، انتظام سارا تو اڈے واسطے ہوئے، آج سارے دا سارا جتنا پروگرام ہے سارا تو اڈی امامت واسطے ہوئے، محبوب جی آئیے تشریف لائیے مصلی امامت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب نے جڑا وعدہ لیا اس وعدے نو حقیقی معنی اندر رب تعالیٰ نے ایک نقشہ پیش کیتا ہوئے، مقام تے شان اتنا ہوئے کہ آپ امام الانبیاء نے قیامت والدن آپ دی سفارشوں اللہ قبول کرے گا، آپ شافع معاشر نے، آپ ساقی کوثر نے، آپ صاحب لوال حمد نے، آپ صاحب مقام محمود نے، شان مقام بڑا بلند و بالا ہوئے، رب دی ذات تو بعد رب دی پوری کائنات دے اندر اگر جس ہستی و شخصیت دا شان سب تو بڑھ کے وے وہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سنو بزرگو جوانو اگر رب احسان کرے رب نعمت عطا کرے اے انبیاء دا طریقہ جے امام الانبیاء دی سنت ہے، نبی پاک رب تعالیٰ دا شکریہ کس انداز نہ ادا فرماندے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کر دے حتیٰ کہ آپ تے پاؤں مبارک اندر ورما جاندہ، صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم،
ہر مومن دی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے محبوب اللہ پاک نے توڑیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں خطامہ دور کیتیاں نے تو آڑے ذمہ گناہی کوئی نہیں تو آڑے قریب گناہ آندائی کوئی نہیں محبوب جی تسی تے معصومان الخطا جے تسی تے پاک باز جے تسی تے پاک بازاں دے امام جے تسی تے امام المعصومین جے محبوب جی اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو محبوب جی اتنا لمبا قیام کیوں کر دے ہو تو آڑے پاؤں مبارک سوچ جاندے نے نبی پاک دے الفاظ کی نے آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ افلا اکون عبدا شکورا فرمایا عائشہ پیاری میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جا جنہیں میرے تے اتنے احسان کیتے نے جنہیں میں نے نبوت عطا کیتی ہے جنہیں رسالت عطا کیتی ہے جنہیں امام الانبیاء بنایا ہوئے جنہیں معصوم عن الخطا بنایا ہوئے میں اس رب دا شکر گزار کیوں نہ بن جاواں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین سننا غور کرنا اللہ دا جڑا رسول ہوندہ ہے وہ دائی بھی ہوندہ ہوئے وہ دعوت دیندہ ہوئے اس تے نبوت تے رسالت رب دا احسان ہوندہ ہوئے اور وہ اپنی تعلیمات نو جو رب نے اس نو شریعت عطا فرمائی ہے اپنے تے نازل ہونے والی شریعت نو ان تعلیمات نو دعوت دے ذریعے اللہ دی بندیاں تک پہنچاندہ ہوئے دعوت الاللہ اللہ دی مخلوق تک انسانہ تک پہنچاندہ ہوئے قوم دے اندر جڑے افراد اس نبی دی تعلیمات نو قبول کر لیندے نے اللہ دے نبی دی تعلیمات نو قبول کرنے والے بندے تے بھی رب دا احسان ہوندا ہوئے کہ رب نے اس نو او ہدایت نصیب کر دیتی ہے نبی دے ذریعے جڑی ہدایت اللہ نے اپنے بندیاں نو نصیب فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی دے ہدایت دین تے دتے بغیر کوئی بندہ ہدایت قبول نہیں جے کر سکدا رب دی منشا رب دی مرضی تو بغیر کوئی بندہ حق تے ہدایت تے نہیں جے آ سکدا کہ اللہ دی مرضی ہے اللہ جس نو چاہندہ اپنی رحمت اندر داخل کر لیندہ ہوئے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب اللہ جس نو چاہندہ ہوئے اپنا برگزیدہ بنا لیندہ ہوئے اللہ جس نو چاہندہ اپنا مقرب بناندہ ہوئے اللہ جس نو چاہندہ اپنے پیارے آن دی لسٹ اندر شامل کر لیندہ ہوئے اور جیڑا بندہ اللہ دی طرف رجوع کردہ ہوئے جیڑا رب وال جھکنا چاہندہ ہوئے جیڑا رب تعالیٰ دی طرف رجوع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دی صحیح رہنمائی فرمانگے اللہ بھی اس نو صراط مستقیم عطا کر دینگے رب دی مرضی ایک اور مقام سنیے اللہ فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم 30واں پارہ سورہ تکویر دی آیات نے 27 اور 28 نمبر آیات نے اللہ فرماندے نے اے لوگو اے قرآن تے تمام جہانہ والے واسطے نصیحت ہے اونا لی بھی جڑے سیدھی رات چلنا چاندے نے اے قرآن نو میں اونا لی بھی نصیحت بنا دیتا ہوئے ہون اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نے میں جس نو چاہواں ہدایت عطا کرنا جس نو میں رب نہ چاہواں اس نو ہدایت نہیں جے مل سکتی اے رب دی مرضی ہے جس نو چاہے ہدایت عطا کر دے رب نے اعلان کیتا ہوئے انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو خطاب فرمایا ہوئے فرمایا انکا لا تہدی فرمایا محبوب جی تسی بھی جس نو چاہو اس نو ہدایت نہیں جے دے سکتے اللہ دے بندو جے امام الانبیاء اپنی مرضی نہ کسی نو ہدایت نہیں جے دے سکتے تے پھر میں تے تسی بھی کسی نو اپنی مرضی نہ ہدایت نہیں دے سکتے اسی دعوت دے سکنے ہاں دعوت الاللہ نو دعوت الاللہ دینا میری توڑی ذمہ داری ہے ہدایت دینا رب دی ذمہ داری ہے ہدایت رب عطا کردہ جس نو چاندہ عطا کردہ ہوئے جویں رب تعالیٰ نے نبوت اپنے انبیاء نو عطا فرمائی ہے جس نو چاہیا اس نو نبی بنا کے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے اسی طرح نبوت دی دعوت جڑی ہے نبوت دی جڑی تعلیمات نے اس تو بھی رب جس نو چاہے اس نو ہدایت بخش دے تے جس نو رب نہ چاہے انہوں کوئی ہدایت نہیں جے بخش سکدا نبی پاک بھی کسی نو ہدایت نہیں دے سکدے جے دیندہ تے اللہ ہی دیندہ ہوئے کون کہندہ جس نو محبوب چان اپنا بنا لین جملہ ٹھیک نہیں جڑا عوام اندر پھیلیا ہوئے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں
ہزاروں کی تقدیر دیکھی مصطفیٰ جس نو چانا اپنا بنا لین سننا توجہ کرنا اے آیت مبارکہ سورہ قصص دیئے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء فرمائے محبوب جی جس نو تسی ہدایت دینا چاہو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت میں رب دے اختیار اندر ہے یہ آیت مبارکہ کدو نازل ہوئی ہے اٹھائیے صحیح البخاری پڑھی ہے کتاب الجنائز کھول جائیے دیگر کتب حدیث کھولی ہے سورہ قصص دی اس آیت مبارکہ دے تحت اٹھائیے جس بھی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے اپنے اپنے مکاتب فکر دی تفسیر کھولیے پڑھ جائیے رافضیہ دی تفسیر اندر بھی مجموع البیان اندر اسی آیت دے تحت یہ الفاظ موجود نے میرے تو اڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سردار ابو طالب دے پاس تشریف لے گئے نے سردار ابو طالب سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا سیدنا مولا علی مولا دمانی محبوب مولا دمانی پیارا سیدنا مولا علی دے والد محترم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان نے نبی پاک دے دادا دی وفات تو بعد نبی علیہ السلام دی پرورش بھی سردار ابو طالب نے کی تھی ہے جدو پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا ہوئے نبی علیہ السلام دا ساتھ بھی دیتا ہوئے حتیٰ کہ شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر جتے پیغمبر نے تکلیف برداشت کیتی ہے اوتے سردار ابو طالب نے بھی تکلیف برداشت کیتی ہے نبی پاک دا چچاوے لیکن اسلام قبول نہیں کیتا زندگی گزر دی جا رہی ہے حتیٰ کہ زندگی دا اختتام ہو رہا ہوئے نبی علیہ السلام نو خبر ہوئی ہے محبوب جی تو اڑا چچا سردار ابو طالب زندگی تے موت دی کشمکش اندر ہے نبی علیہ السلام چلے نے سردار ابو طالب اپنے چچا دے پاس آئے نے آکے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو چچا اسلام قبول کر لو چچا جدو نبی علیہ السلام چچا نو دعوت دے رہے نے قریبی کفار مکہ قریش مکہ بیٹھے نے کہنے لگے ویکھی سردار جاندیا جاندیا کتے باپ دادا دا دین نہ چھوڑ جاویں برادری سردار بیٹھے نے کہنے لگے چودھری بندہ میں سردار بندہ جاندیا جاندیا ہاں کتے اپنے باپ تے دادے دا دین نہ چھوڑ جانا سردار ویکھنا کتے اپنے بتیجے دی بات پیچھے نہ لگ جانا بزرگان دی چھوڑ کے اپنے اس بچے اپنے بتیجے دی نہ مان لینا سردار ابو طالب نبی علیہ السلام ترلا مار رہے نے نگاہ بھی مار رہے نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ساری کنات دے ولیاں دیا نگاہ مصطفیٰ دی نظر مبارک دی ایک جھلک دا بھی مقابلہ نہیں جے کر سکدیاں پیغمبر نگاہ مار رہے نے امام الانبیاء نگاہ مار رہے نے اے او پیارا چہرہ مبارک ہے اے او پیاریاں نظرانے جڑیاں آسمان وال اٹھتیاں نے رب قبلہ تبدیل کر دیندہ ہوئے آج سردار ابو طالب دے چہرے تے پیغمبر نظر بھی مار رہے نے ترلا بھی مار رہے نے چچا کلمہ پڑھ لو چچا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے توڑا دین سچا ہے توڑی بات سچی ہے لیکن میں اپنے باپ دادا دے دین تے مرنا چاہنا نبی علیہ السلام نے اور ترلا ماریا وا محبوب توڑی رحمت تو قربان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام اور آگے بڑھے نے محبوب نے فرمایا چچا اگر بلند آواز نہ نہیں پڑھنا انہاں کافران دے سامنے اونچی آواز نہ نہیں پڑھنا میرے کان اندر ایک کلمہ اسلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو قیامت والدن میری سفارت چلے گی قیامت والدن میں گواہی دیا گا رب دے سامنے اللہ میری گواہی نو قبول کر کے تو انو جنت عطا کر دے گا نبی علیہ السلام نے اپنے چچے دا ترلا بھی ماریا ہوئے کوشش بھی کی دیئے چچے دے ساریاں وفاداریاں بھی یاد نے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے میرا چچاوے اگر کلمہ نہ پڑھیا فوت ہو گیا جہنم اندر چلا جائے گا انہیں بڑیاں مشکل اندر میرا ساتھ دیتا ہوئے محبوب نو پیار بھی اس چچے دے نال نبی پاک نے پوری کوشش کی تھی ہے لیکن جدو چچے نے انکار کر دیتا آپ نے فرمایا کان اندر ہی پڑھ دو اس نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ دادا دے دین تے جانا چاہنا انکار کیتا محبوب نا امید ہو کے اٹھ کے واپس چلے نے ویکھو پیغمبر دی ذات ہے واہ بے نیازہ تیری بے نیازی تو قربان واہ اللہ تیری شان تو قربان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بے نیاز اے امام الانبیاء وے رب بے نیاز تے امام الانبیاء مجبور ہو کے جدو چاچے انکار کیتا ہوئے مصطفیٰ اٹھ کے واپس چلے نے آپ دی آنکھاں مبارکاں درو آنسو جاری نے آپ دی آنکھاں مبارکاں چو آنسو موتیاں دی طرح لڑی بن بن کے رخسار سے گر رہے نے محبوب روندے روندے واپس آ گئے نے پیغمبر علیہ السلام جدو روندے واپس آئے نے رب نے جبریل نو بھیجا فرمایا محبوب روندے کیوں جے انکا لا تہدی
انکا لا تہدی، اٹھائیے قرآن پاک سورت قصص پڑھئے، انکا لا تہدی، محبوبہ ہدایت تو اڈے اختیار اندر نہیں، انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا محبوب ہدایت تو اڈے اختیار اندر نہیں، یہ میں رب دی مرضی ہے، میری مشیت ہے، میری تمنا میں جس نو چاہواں ہدایت عطا کر دے ہاں، تسی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، میں رب جس نو چاہواں ہدایت دے وہاں۔ نبی پاک نا امید ہو کے واپس پہنچے، رب تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیتا ہوئے، تھوڑا ہی وقت گزرے ہے، سردار ابو طالب فوت ہو گئے نے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی، ہر مومن دی جان سیدنا علی، ہر آل سنہ آل الحدیث دی اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین تے قرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تے آ کے فرمایا محبوب جی ان امکا الشیخ الضال، ان امکا ضال الشیخ، اے محبوب جی تو آڈا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہوئے، باپ کی میت پڑی ہو، عقیدہ توحید کی غیرت علی سے سیکھو، میت باپ کی پڑی ہے، اس استقامت کے ساتھ توحید کی غیرت میں یہ الفاظ شیر خدائی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ کہنا چاہیے سی یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چچا جان فوت ہو گئے، اٹھائیے کتب حدیث پڑھئے، ان امکا الشیخ الضال، محبوب جی بے شک تواڈا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی چچا دے بارے میں مزید کوئی کلمات نہ کہو، واہ بے نیازہ تیری بے نیازی تو قربان، تیری مرضی ہے نا، جس نو چاہے ہدایت دے، جس نو چاہے نہ دے، ہدایت دینا چاہے تے ابو جال دے بیٹے اکرمہ نو عطا کرے، نہ ہدایت دینا چاہے شیر خدا علی دا باپ ہے، مصطفیٰ دا چچا ہے، نہیں ہدایت دیتی۔ محبوب نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا اذهب فواری، علی جاؤ، فواری دا ترجمہ محتاط کرنے لگا، فواری جاؤ علی اپنے ابا جان نو کتے چھپاؤ، فواری جاؤ انہوں کتے، اور محتاط ترجمہ دفن کارو، حالانکہ عربی لغت کھول کے ان الفاظ دا ترجمہ پڑھو تے کانپ جاؤ۔ سیدنا علی نے فرمایا محبوب جی واللہ لا اواری، فرمایا محبوب اللہ دی قسم میں اپنے باپ نو دفن کرن نہیں جانا، وہ مشرک فوت ہوا ہے، عقیدہ توحید اس نے قبول نہیں کیا، محبوب میرا باپ تھا لیکن باپ کی محبت عقیدہ توحید پہ قربان ہے، یہ علی کا منہج اور علی کا عقیدہ ہے۔ جاؤ کتب حدیث بریاں پڑھیاں نے دیکھ لو، سیدنا علی المرتضی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانا، یہ عقیدہ توحید کی غیرت ہے۔ سیدنا علی المرتضی دا باپ ہے، رسول اللہ دا چچا ہے، ہدایت نہیں قبول کر سکیا، محبوب کوشش کی تھی لیکن ہدایت نہیں پا سکا، کلمہ نہیں پڑھ سکا، اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سب تو کم ترین عذاب میرے چچے ابو طالب نو ہوئے گا، جہنمی اندروں سب تو کم عذاب کافرہ جو کنو ہوئے گا ابو طالب، فرمایا اللہ اس نو اگ دی جوتی پوائے گا، تو جہنم دے جیسی حصے اگ بہت کم ہوئے گی نا، اتھے انہوں رکھے گا، اگ دی جوتی پوائے گا، تے فرمایا اس اگ دی جوتی پان دی وجہ تو فرمایا میرے چچے دا دماغ انج کھولے گا جی میں اگ تے پئی ہانڈیا کھول دی، فرمایا اتنی راحت میں رب ضرور کر دے گا، اس نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے لیکن ہدایت نہیں پائی، ہدایت مصطفیٰ بھی نہیں دے سکے، ہدایت رب دی توفیق نہ مل دی ہے، انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔
المبین. بات کی سمجھ آئی ہے. نبوت بھی رب نے جنہاں نو چاہیے انہاں نو عطا کیتی ہے. نبوت وہبی منصب ہے. اللہ نے چن کے اپنے انبیاء دی جماعت نو منتخب کیتا ہوئے. پھر انبیاء دی دعوت شریعت انبیاء دی تعلیمات تو رب نے جس نو چاہیا اس نو ہدایت بخشی ہے. ساری کائنات دا مختار کل، ساری کائنات دا مختار، ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا صرف میرا اللہ ہی ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی دے ہتھوں مجبور نہیں ہے. وہ جس نو چاہے ہدایت عطا کرے، جس نو چاہے ہدایت نہ اختیار عطا کرے. اللہ کو دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان تے اسلام تے عقیدہ توحید تے زندہ رکھے. اور دعا کیتا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تیری رحمت فضل ہے، تو سانو ہدایت عطا کیتی ہے. اللہ اگر ہدایت عطا کیتی ہے تے مالکا گمراہ نہ کرنا، رب دے اختیار چ ہدایت عطا کرنا. اللہ کو دعا ہے اللہ اسلام دین تے زندہ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.